اللہ نے لیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اس کا ترجمہ اور اس کا محل اور اس کی تفسیر اور اس کی پس منظر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے جو مختلف ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ امت مسلمہ ہے. یہ تو بنی اسرائیل والی بات ہوئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں اور لڑیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن وہ جانے اور ہم یہاں نہیں, ہم امت مسلمہ اس کی حفاظت کریں گے, امت اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب امت مسلمہ ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں, اس کو محفوظ کریں, اس کو پھیلائیں, اس کو نافذ کریں, اس کو بالا کریں. یہ امت کی بنیادی ڈیوٹیوں میں. تو یہ موقع و محل جو ہے وہ نہیں. میں سمیٹ رہا ہوں مسٹر چیئرمین. پانچویں بات یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ فیصلہ اس فیصلے میں دستور پاکستان میں 2 منٹ میں سمجھ, یہ چونکہ معاملہ اہم ہے اس لیے میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں. پانچویں بات میں یہ کروں گا کہ فیصلے میں دستور پاکستان کی آرٹیکل 20 اور 22 اقلیتوں کے حقوق کے ضمن میں حوالہ دیا گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 20 اور 22 میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور ضمانت دی گئی اور سب دے رہے ہیں, لیکن یہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک آرڈر ہے, یہ قانون اور امن عامہ کے تابع ہے. اور قادیانیوں کے ضمن میں قانون جو ہیں وہ امتناعی قادیانیت کا قانون ہے. امتناعی قادیانیت کا قانون کیا ہے؟ امتناعی قادیانیت کا قانون یہ ہے کہ 298B اور 298C کے تحت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے, مسلمانوں میں اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ لا ہے جو قادیانیوں کے ضمن میں آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 22 جو کانسٹیٹیوشن کے اس میں, اور سپریم کورٹ کی جو ظہیر الدین کیس ہے 5 رکنی بینچ, اس نے کہا ہے کہ امتناعی قادیانیت کا جو قانون ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے. انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے. اس لیے ہمیں اقلیتوں کے حقوق یہاں حاصل ہیں الحمدللہ, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب قادیانی اصل میں ان روایتی معنوں میں ایک اقلیت ہے بھی نہیں, وہ تو دراصل ایک فتنہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے اوپر حملہ آور ایک فتنہ ہے کہ جو مسلمانوں کی نام لے کر مسلمانوں کے جامے میں, مسلمانوں کے لبادے میں اسلام کی جڑیں اکاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے یہ حقوق جو اقلیتوں کے آرٹیکل 20 اور 22 میں دیے گئے ہیں قادیانیوں کو, یہ امتناعی قادیانیت کے جو قانون ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, اور 298C اور 298B کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. اور آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ یہ جو حکومت نے جو پیراگراف نمبر 6, 7 اور 8 اور 9 اور 10 ہیں اس فیصلے کے یہ جو پیراگراف ہیں 6, 7, 8, 9 اور 10, یہ irrelevant ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس فیصلے سے بالکل مطابق نہیں ہے, اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت سا ابہام جو ہیں وہ پھیلا ہوا ہے. آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ جو تفسیری صغیر جو گمراہ کن تفسیر ہے, جس کی اشاعت اور جس کی مسلمانوں کے اندر پھیلانے پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا, اور جس سے اتنی بڑی ایک ابہام جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے, اس کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی ہے. اس پابندی کو عملی کیا جائے. تفسیری صغیر کے اوپر پابندی حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت عملی کرے, اور اس کے اوپر اس فیصلے کا کوئی بھی اثر نہیں ہونا چاہیے. جو ختم نبوت کا ایشو ہے یہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے. اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کل ایک پریس ریلیز وضاحتی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کچھ باتوں کو کلیئر کیا ہے, لیکن یہ فیصلے کے اندر جو سکم ہے, جو کمزوریاں ہیں وہ کلیئر نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں ریویو کے اندر جاؤں گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ 260 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. کوئی عدالتی فیصلہ, کوئی قانون اس آرٹیکل کو بدل نہیں سکتی. اس آرٹیکل کی حفاظت مسلمانان پاکستان کریں گے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. اس لیے میں خود اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو میں جاؤں گا, اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ خود بھی میری اس گفتگو کی روشنی میں اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے اور خود اس کی اصلاح کر لے. تھینک یو جی.